17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا، پہلی باقاعدہ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ عظیم الشان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ہمارے دور حاضر کے حوالہ سے بہت سارے اسباق موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو غور طلب ہیں ہمارے لیے۔ ہر چیز پر بات نہیں کروں گا، مختصراً اس غزوہ کے چند گوشے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم غور کرتے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم پر کھلتی چلی جائیں گی، سرکار کریم علیہ السلام کی سیرت کے گوشے بھی، اور اس وقت مسلمانوں کی صورتحال اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اور ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان ایک قافلہ کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ قافلہ تھا تجارتی قافلہ۔ حضور علیہ السلام اس قافلہ کا محاصرہ کرنا چاہتے تھے۔ بدر ایک ایسی وادی ہے جو شام کے راستہ میں پڑتی ہے۔ جب مکہ معظمہ سے یہ قافلے چلتے تھے تو بدر سے ہو کر جاتے تھے۔ بدر مدینہ منورہ کے اور مکہ معظمہ کے تقریباً درمیان ہے۔ اب شام کا راستہ بھی یہیں سے گزرتا تھا، یہیں سے آگے نکلتا تھا، مکہ معظمہ کا راستہ بھی یہاں سے نکلتا تھا، اور مدینہ منورہ کا بھی۔ جو لوگ جاتے ہیں حرمین شریفین اور جو کوشش کر کے بدر میں جاتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے تقریباً بیچ میں یہ آ جاتا ہے، ایک طرف کچھ زیادہ ایک طرف کچھ کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم وہاں پر بدر میں جائیں گے اور قافلہ کا محاصرہ کریں گے، کیونکہ اس قافلہ کے ساتھ پورے مشرکین مکہ کی جو تھی وہ انویسٹمنٹ تھی اس قافلہ کے اندر، تو ان کی جو شرارتیں ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی جو ان کی سازشیں تھیں، اس کو روکنے کا ایک سبب یہ ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ 300 سے کچھ اوپر تھے، زیادہ مشہور یہی ہے کہ 313 تعداد تھی۔ راستے میں حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ابھی مدینہ منورہ کی بستی قریب ہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے کچھ نوعمر لڑکوں کو دیکھا جن کی عمر تھوڑی تھی، تو سرکار نے ان کو واپس بھی بھیج دیا، مگر کچھ نوجوان ایسے تھے جو اصرار کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرنے پر مصر رہے کہ ہم جناب لڑ سکتے ہیں، ہمیں ہماری تھوڑی عمر کو نہ دیکھیں، ہم میں جذبہ ہے، ہم کسی بڑے کے طاقت کے اعتبار سے کسی بڑے سے کم نہیں ہیں۔ تو ان میں کشتی بھی کروائی گئی، یہ سارا سلسلہ بھی ہوا، تو کچھ نوجوانوں کو بھی شامل کیا گیا، اور جو زیادہ کم عمر تھے ان کو واپس بھی بھیجا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں۔ اب قافلہ روکنا ہے، لیکن قافلہ روکنے کے لیے بھی جو ایک تیاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اسلحہ ساز و سامان نہیں تھا، بلکہ سواریاں اتنی تھوڑی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سفر کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سفر کر رہے تھے، ایک ہی وقت میں سفر کریں گے تو اونٹ تھک جائے گا، سفر لمبا ہے۔ تو حضور علیہ السلام، حضرت زید اور حضرت علی اور حضور، یہ 3 لوگ ایک اونٹ پر تھے۔ کبھی حضور سوار ہوتے، پھر حضور نیچے اتر جاتے، پھر حضرت علی سوار ہو جاتے، وہ اترتے، پھر حضرت زید سوار ہوتے، تو ایسے باری باری سفر کر رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلتے ہیں، آپ آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہیں، آپ سوار رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں طاقت میں تم سے کم نہیں ہوں، میں طاقت میں تم سے کم نہیں ہوں، اگر تم چل سکتے ہو تو میں بھی چل سکتا ہوں، اور اگر تم ثواب لینے کے لیے چلنا چاہتے ہو تو میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، یعنی مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے، میں بھی ثواب چاہتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ہم تھوڑا سا عمل کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب جی بہت نیکیاں ہوں گے، اب تو پورا رمضان ہم نے روزے رکھ لیے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں بھی ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، بے پرواہ نہیں ہوں، میں بھی ثواب لوں گا اگر تم ثواب لینا چاہتے ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جا رہا، ایک اونٹ راستے میں بیٹھ گیا، تھکا تھا۔ اب صحابہ کے پاس وہ اونٹوں کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، وہ کمزور اونٹ لاغر سا بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے، پانی لیا، تھوڑا سا اس کی کلی فرمائی ایک برتن میں ڈال دی، کہا اس کا منہ کھول کر نا اس اونٹ کا میرے کلی والا پانی اس کے منہ میں ڈال دو۔ اب حضور کی کلی والا پانی اس کے منہ میں ڈال دیا، فرمایا تھوڑا سا اس کے جسم پر چھڑک دو۔ اس کے جسم پر چھڑکاؤ کیا تو وہ اونٹ آگے آگے بھاگنے لگ گیا۔ تو حضور کے لعاب دہن والے پانی سے اونٹ تازہ دم ہو گیا اور جانے لگا۔ خیر یہ قافلہ چلتا ہوا ابھی بدر کے قریب پہنچتا ہے، ادھر ابو سفیان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہمارا محاصرہ کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ چینج کر لیا، ایک اور بھی راستہ تھا جو قدر لمبا پڑتا تھا، وہ راستہ اختیار کر لیا اور ایک سوار کو بھیج دیا مکہ معظمہ میں، اور مکہ والوں کو کہا کہ تمہارا قافلہ لوٹ لیا گیا، تم برباد ہو گئے، تمہاری سارے معاشی معاملات تباہ و برباد ہو گئے، تم تو ترس جاؤ گے، فاقوں پہ آ جاؤ گے، تو خود کو بچانا ہے تو جلدی پہنچو بدر میں۔ اب وہ قافلے والوں نے کیا کیا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑوں کو اونٹ کے خون سے آلودہ کر لیے۔ یہ ایک اظہار ہوتا تھا، لٹ گئے جی، برباد ہو گئے، ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں لوٹ لیا گیا، ایسا اظہار کیا اس نے۔ حالانکہ قافلہ لوٹا نہیں تھا، وہ تو راستہ بدل چکے تھے، لیکن ابو سفیان کے دل میں اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو اسلام کے خلاف غضب تھا۔ یہ جتنی بھی جنگیں پہلے ہوئی ان میں مین کردار رہا ہے حضرت ابو سفیان کا۔ قبول اسلام سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، بڑے خرچ کرنے والے یہی تھے، آگے آگے پیش پیش سرداروں میں۔ اب یہاں سے جناب ایک قافلہ تیار ہو جاتا ہے، مکہ معظمہ سے بہت بڑا لشکر تیار ہوتا ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا لشکر تیار کر کے جائیں کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں قافلہ روکنے کے لیے، یہ لشکر یہاں سے مکہ معظمہ سے چلا ہے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے۔ قافلہ چلتا ہے، بہت بڑا قافلہ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ساز و سامان ہے، ساتھ گانے والیاں بھی ہیں، دل لبھانے والیاں ہیں، اشعار سنانے والے شعراء۔ تو وہ اشعار پڑھ کے گرمایا کرتے تھے وہ اپنے قافلے والوں کو، اپنے لڑنے والوں کو۔ تو یہ سارا انتظام ہے۔ راستے میں جہاں قافلہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہاں کئی کئی اونٹ ایک وقت کے کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اتنے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے 2 غلاموں کو پکڑا جو مشرکین مکہ کے تھے، ان کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھائی وہ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہمیں پتہ نہیں ہے تعداد کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان سے پوچھا تو وہ ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا انہیں واقعی نہیں پتا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کھانے کے لیے ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ وہ کہنے کہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا سنو وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں، 1000 کے لگ بھگ۔ یہ ایک اس دور میں لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے اس دور میں ذبح کیا جاتا تھا ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ تو حضور اسلام نے انہیں بتایا کہ پھر 900 سے 1000 کے درمیان یہ لوگ ہوں گے، اور واقعی وہ اتنے تھے۔ اچھا ایک طرف یہ قافلہ آ رہا ہے، راستے میں عیاشی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، بھون بھون کے کھا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ فاقہ مست لوگ تھے جن کے پاس سواری کے لیے اونٹ بھی پورے نہیں تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں۔ کبھی کبھی شاہ نامہ اسلام پڑھا کریں، حفیظ جلندری نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں،
نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ ایک طرف مشرکین مکہ کا پورا سرمایہ ہے، اور ایک طرف یہ غریب بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ہر کسی کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، سوٹیاں ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، 6 زرہیں 8 شمشیریں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ راستے میں جب اطلاع پہنچ گئی کہ ادھر سے تو جناب یہ اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، وہ تو جنگ کے لیے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا لیا، فرمایا حضور علیہ السلام نے اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام کچھ چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہاں سے چلے تھے قافلے کے محاصرہ کے لیے، اب آگے جنگی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا مشورہ دو مجھے، کیا کہتے ہو تم، ہمیں قافلہ کا پیچھا کریں یا جنگ کریں؟ تو کچھ نوجوانوں نے کہا جی ہم جس کام کے لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ حضور نے کچھ کہا نہیں، لیکن حضور کے نا وہ فیس ایکسپریشن جو تھا نا، اس سے صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کو یہ پسند نہیں آیا مشورہ کہ ہم قافلہ کے پیچھے جائیں اور اتنے بڑے لشکر سے ہم ڈر جائیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم قریش ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، حضور حکم تو کریں، جانے وار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کا مشورہ سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کچھ معروضات پیش کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انصار کا کام صرف یہ نہیں کہ مدینہ منورہ پر حملہ ہو تو مدینہ منورہ کی حفاظت کریں، حضور آپ جدھر کہیں گے ہم وہاں تک جائیں گے۔ حضور نے پھر کہا اشیروا علیہ۔ سرکار بار بار کہتے ہیں، حضور چاہتے تھے تاکہ ہر قبیلہ اور ہر گروہ کے لوگ جو ہیں جب متفق ہو جائیں تو پھر ہم حملہ کریں۔ اب یہاں سے ہمیں بہت سارے اصول مل رہے ہیں حضور کی اس مشاورت سے۔ سرکار کا ہر کام اللہ کی تائید اور اللہ کی وحی کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، لیکن حضور پھر مشورہ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں سبق مل جائے کہ جب دشمن سے لڑنا ہونا پھر آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں کوئی انتشار نہ ہو، تم سب متفق جب ہو کے لڑو گے پھر اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ اگر تم آپس میں ہی لڑتے رہو گے پھر دشمن سے کیا لڑو گے؟ حضرت مقداد کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مقداد بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا میں 4 بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان 4 بندوں میں حضرت مقداد بھی ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب جہاد کا وقت آیا تو قوم نے کہا آپ جانے آپ کا رب جانے، حضور حکم فرمائیں، آپ کا حکم ہوگا تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کو تیار ہیں۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اچھا اب جب سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیرو و ابشرو۔ جب سب کا اتفاق ہونا تو حضور نے پھر فرمایا، پہلے نہیں فرمایا، پھر فرمایا سیرو، چلو اٹھو، ابشرو تمہیں بشارت ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 غلاموں کو لایا گیا، حضور علیہ السلام کو انہوں نے بتایا جی اتنے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ سردار کون کون سا آیا ہے؟ جی فلاں سردار بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے اپنے غلاموں کو دیکھا اور فرمایا او مبارک ہو، مبارک ہو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے۔ حضور کا اعتماد دیکھیں،
اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر اعتماد دیکھیں، ایک طرف اتنی بڑی طاقت ہے، 1000 کے قریب لشکر ہے اور پوری ساز و سامان کے ساتھ لیس ہیں، وہ ایک طرف فاقہ مس لوگ ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں اور تعداد بھی 300 ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. یہ دیکھو صحابہ، یہ مقام دیکھ لو، اس جگہ ابو جہل کی لاش گرے گی. یہ مقام دیکھ لو، یہاں عتبہ کی لاش ہوگی. یہ بھی مقام دیکھ لو، نشان لگا لگا کر حضور نے بتایا یہ مقام ہے جہاں کل شیبہ کٹ کے گرے گا. حضور نے پہلے بتا دیا. پڑاؤ کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ساتھ ہیں، ایک جگہ ٹھہر گئے. تھوڑا سا پیچھے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر تو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہیں پر قیام ہو. اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، میں مشورہ دوں گا کہ یہاں قیام نہ کریں. حضور نے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں کہتا ہوں آپ تھوڑا سا آگے جائیں، وہ فلاں جو کنواں ہے نا اس کو اپنے قبضہ میں کریں اور پھر وہاں پر آپ قیام فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حباب کی رائے بڑی پسند آئی اور حضور آگے تشریف لے گئے. دیکھیں اللہ کے رسول ہیں، والی کون و مکان ہیں اور حکمت سے لبریز سینہ ہے. قرآن کریم کے نزول، قرآن کریم کا نزول جن کے قلب اطہر پر ہے، حضور مشورہ قبول فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب اونچی مسند پہ بیٹھ جاؤ، اونچے مقام پر فائز ہو جاؤ، کوئی مشورہ دے تو آگے سے غصہ نہ کرو. بچوں کو ڈانٹ نہ دیا کرو چپ کر، ایسے نہ کیا کرو، بلکہ صائب مشورہ سنا کرو اور غلط مشورے کی محبت سے اصلاح کیا کرو تاکہ کانفیڈنس آئے، اعتماد آئے ان میں بھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا. حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور زمین جو تھی وہ جس جگہ مسلمان تھے یہ نرم زمین تھی، ریت والی تھی. جس جگہ کفار تھے یہ سخت زمین تھی، ان کو چلنے پھرنے میں آسانی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی پہلی مدد یہ نازل ہوئی کہ بارش برس گئی. جب بارش برسی تو وہ زمین جہاں ریت اور مٹی مکس ہو یہ سخت ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، اور وہ زمین جو ان کی طرف کی تھی وہ چونکہ ریت نہیں تھی، صرف مٹی تھی، وہاں پر کیچڑ بن گیا. ان کو چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہو گئی. ان کے پاس پانی بھی محفوظ نہ رہا، پانی بھی ان کے پاس جو تھا وہ گندا ہو گیا. اب وہی جان کے دشمن پانی کی طلب میں مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ادھر پانی صاف ہے، کنواں موجود ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے چاہا کہ ان کو پانی سے تڑپایا جائے. حضور نے فرمایا نہیں، پینے دو، جی بھر کے پینے دو، آج ان کے پینے کا دن ہے. ایسا کریم، ایسا مہربان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ حسنین کے نانا تھے. دشمن کو کہا آؤ پی لو پانی، جتنا پینا پی لو. اللہ اکبر. اونٹوں کو بھی پلایا، دشمنوں کو بھی پلایا، سب پانی پی کر سراب ہوئے. اب اس طرف سے بھی غور و خوض ہو رہا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے اتنے تھوڑے لوگ تو نہیں ہوں گے، ان کے پیچھے بھی کوئی لشکر آ رہا ہوگا، ضرور کوئی پیچھے کمک ہوگی، لشکر ہوگا اور بھی جو پیچھے کہیں چھپا ہوا ہوگا. عمیر بن وہب کو بھیجا گیا. یہ ابو جہل کا غلام تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ، چکر لگاؤ، دیکھو کتنے لوگ ہیں. اس نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کے ارد گرد چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد پھر پیچھے دور تک گیا کہ کہاں پہ باقی لوگ ان کے چھپے بیٹھے. سب دیکھنے کے بعد واپس آیا، آ کر کہنے لگا 300 سے کچھ اوپر لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. ابو جہل خوش ہو گیا، اونچی آواز میں اعلان کرنے لگا او مکے والو، او مبارک ہو، اب ایسا کرو رسیاں اکٹھی کرو، ان کو باندھ کر مکے لے جائیں گے اور مکے ذلیل اور رسوا کر کے ایک ایک کو ماریں گے ہم. یہ تو ہیں ہی بہت تھوڑے، رسیاں اکٹھی کرو، لڑنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ابو جہل کی تقریر سن کر عمیر کہنے لگا ابو جہل بندے تو واقعی بہت تھوڑے ہیں، پر میں نے دیکھا ہے وہ لڑنے نہیں آئے، وہ تو مرنے آئے ہیں. میں نے عرب کی بھوکی اونٹنیوں پر جن لوگوں کو دیکھا ہے وہ مجھے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کسی زہریلے سانپ سے کم نہیں لگ رہے. ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کم از کم تم میں سے ایک ایک کو مار نہیں دے گا. وہ 300 اگر تم میں سے 300 کو مار دیں تو پھر بتاؤ کون سا منہ لے کر تم مکے میں واپس جاؤ گے. یہ اس نے کہا. اچھا ایسے عالم میں جب اتنے کم لوگ تھے، حضرت حذیفہ اور ان کے والد
یہ مکہ معظمہ کی طرف آئے، مکہ معظمہ کی طرف سے آئے، مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اس وعدہ پر چھوڑا کہ تم ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس وعدہ پر چھوڑ دیں کہ تم نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، چھوٹ کر حضور کے پاس آ گئے، سرکار کو ساری بات بتائی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لڑیں گے نا، ہمیں اجازت تو ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم وعدہ پورا کریں گے، ہمیں اللہ کی نصرت پر اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت ہمیں اب مزید گفتگو کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود کامیابی عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار لڑتے رہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عریش میں رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ حضور